میں طلاق کے عنوان پر گفتگو ہوئی تھی اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ طلاق مغلظہ کس کو کہتے ہیں، اور وہ یہ تھا کہ بیک وقت 3 طلاقیں وارد کر دی جائیں ایک ساتھ، اس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں۔ صحیح طریقہ جو طلاق دینے کا ہے وہ بات ہم نے آپ کو مسئلہ وضاحت کے ساتھ سمجھایا۔ آج انشاءاللہ العزیز چند ایسے مسائل بتائیں گے۔ ایک تو نشے کی حالت میں طلاق کا مسئلہ، غصے کی حالت میں طلاق کا مسئلہ، واٹس ایپ پہ، میسنجر پر، ٹویٹر، فیس بک، انٹرنیٹ، جتنے بھی جدید آلات آج آئے ہیں، ان میں اگر کوئی طلاق کو روانہ کرتا ہے، بیچتا ہے، اور کوشش کریں گے کہ طلاق مرسومہ اور طلاق غیر مرسومہ باقاعدہ چٹھی لکھی جائے، اسٹامپ پیپر بنایا جائے، یا پھر خالی کاغذ پر لکھ کر دی جائے، اور گنگا آدمی طلاق کیسے دے۔ یہ چند مسائل اس پر بات کریں گے۔ چونکہ گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ ایک ساتھ 3 طلاق دینا یہ طلاق مغلظہ ہے، تو آج ہم اسی سے آغاز کرتے ہیں۔ نسائی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور گزشتہ جمعۃ المبارک میں یہ بات گزارش کر چکا کہ امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی علیہم، ان چاروں کے نزدیک اور صحابہ کے نزدیک 3 طلاق بیک وقت دی جانے والی واقع ہو جاتی ہیں، اور عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اس کی ہمیں ایک دلیل نسائی شریف کی حدیث کے اندر ملتی ہے۔ محمود بن غیلان رضی اللہ تعالی، محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور ایک شخص کا ذکر کیا گیا، اور یہ کہا گیا حضور کی بارگاہ میں کہ فلاں شخص نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، جب یہ آپ نے کلمات سنے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق اکٹھی جو ہیں وہ وارد کر دی ہیں، تو آپ علیہ السلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، اور حدیث کے اندر لفظ استعمال ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام جلال میں آئے، وہاں لفظ غصے کا ہے، اور میں آپ علیہ السلام کے غصے کو جلال سے تعبیر کرتا ہوں۔ یہ میرے مشائخ کی، میرے اساتذہ کی تربیت ہے۔ آپ علیہ السلام جلال میں آئے، اور جلال میں آنے کے بعد کھڑے ہو گئے، اور آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک شخص وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ کھیلتا ہے، اور اللہ کے احکامات کے ساتھ لہو و لعب کرتا ہے، اس حال میں کہ ان کے اندر ابھی میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں۔ 3 طلاق کسی کا وارد کرنا، اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس شخص کی خبر کا پہنچنا، اور اس پر نبی کریم علیہ السلام کا جلال فرمانا، اور پھر یہ فرمانا کہ یہ اللہ کے احکام کے ساتھ کھیل رہے ہیں حالانکہ میں ان میں موجود ہوں۔ نسائی شریف 6 کتابوں میں حدیث کی روح سے 6 نمبر پر آتی ہے، سیاستہ کے اندر یہ شامل ہے۔ حالانکہ آپ پڑھ چکے کہ طلاق دینا ایک مباح کام ہے، پھر نبی کریم علیہ السلام یہاں جلال فرما رہے ہیں، وجہ اس کی کیا ہے؟
وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ایک عورت ایک طلاق کے ذریعے مرد کے نکاح سے عدت گزرنے کے بعد باہر ہو جاتی ہے اور وہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہے تو پھر ایک ساتھ 3 طلاق کا دینا یہ اخلاقی اور شرعی دونوں صورتوں کے اندر کمزوری ہے اور یہ برائی ہے جو کہ انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ نے گرمی کے 3 سوٹ بنانے ہیں اور سردی کے 3 سوٹ بنانے ہیں آپ نے، اور آپ کا اہل خانہ کی جانب سے یا بچوں کی جانب سے 3 کی بجائے کوئی 10 بنا کے لے آئے تو آپ کو غصہ آئے گا۔ حالانکہ وہ سوٹ آپ پہن سکتے ہیں، آئندہ استعمال کر لیں گے۔ گھر میں اگر 3 روٹی کی ضرورت ہے، 4 روٹیاں بن جائیں تو 1 روٹی پر ہمارے گھروں میں جھگڑا ہوتا ہے۔ جہاں 10 روپے لگ سکتے ہیں وہاں اگر کوئی بندہ 30 روپے لگا دے تو ہم اس کی گرفت کرتے ہیں۔ تو بسا اوقات چیز ہماری ضرورت ہوتی ہے لیکن دیر سے ہوتی ہے، اور جو ہمیں فی الوقت ضرورت ہے وہ ہماری 3 روٹیوں سے 3 جوڑوں سے جب پوری ہو جاتی ہے اور زیادہ بنا لے تو ہم گرفت کرتے ہیں۔ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے جب نبی پاک علیہ السلام نے 3 طلاقوں پر غصہ فرمایا، حالت جلال میں آئے جیسے کہ حدیث کے لفظ ہیں، تو پھر ہمیں اس طرف بھی دیکھنا چاہیے، شریعت مطالعہ کو پڑھنا چاہیے کہ جس طرح ہم دیگر معاملات اور اخراجات کے اندر اپنے اہل خانہ، اپنے بچوں کی، اپنے بیٹوں کی یا اپنی خود کی تربیت کرتے ہیں، تو کم سے کم ایک مرد کے لیے اس باب کو، اس چیپٹر کو، اس سبق کو پڑھنا ضروری ہے کہ اگر اسے طلاق دینے کی ضرورت بھی پڑ جائے تو جب ایک طلاق سے عورت نکاح سے باہر ہو سکتی ہے اور سنت طریقہ بھی یہی ہے تو کیوں 3 طلاقیں وارد کریں؟ ایک ساتھ ایسے وارد کرتے ہیں جیسے کہ کوئی جنگ چھڑ چکی ہے، وہ ایک سے بھی مرد کے نکاح سے باہر چلی جائے گی۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص دوڑتا چلا آیا اور عرض کرنے لگا کہ آپ اس کے بارے میں مجھے کیا مسئلہ بتائیں گے کہ میں نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ 100 طلاق دے دی ہے۔ 100 طلاق صحابہ کرام کے زمانے میں عبداللہ ابن عباس سے کہہ رہا ہے بندہ کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دے دی ہے، آپ مسئلہ کا جواب کیا دیں گے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو نے 100 طلاق دی، 3 طلاق سے تیری بیوی تیرے عقد نکاح سے باہر ہو گئی، اور جو تو نے 97 طلاق دی ہیں یہ تو نے اللہ کی ذات کے ساتھ مذاق کیا ہے، تو نے اللہ کی ذات کے ساتھ ٹھٹا کیا ہے۔ اور یہ بات طے ہے کہ اگر کسی بندے کی سیلری 30,000 روپیہ ہے اور اس کا مالک اس کو استہزاءً کہے کہ میں تجھے 50 دوں گا، ہمیں کتنا برا لگتا ہے۔ تو کبھی احکام پر عمل کرتے ہوئے، شریعت مطالعہ پر عمل کرتے ہوئے، شریعت نے جو چیز جائز قرار دی ہے اس کی حد تک رہنا اللہ اور اس کے رسول کے ہاں مطلوب ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے 100 طلاق میں سے 3 طلاق کا مسئلہ بتایا کہ 3 طلاق تو تیری بیوی کو واقع ہو چکی، اور 97 طلاقوں کے ذریعے تو نے اللہ کے ساتھ مذاق کرنے کی اور ٹھٹا کرنے کی کوشش کی۔ اس حدیث پاک سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی مفتی سے، مولانا سے، کسی عالم سے کوئی بندہ مسئلہ پوچھے، جیسے یہی طلاق کا مسئلہ پوچھے، کوئی آگے ہم سے کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاق دی، تو ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ 3 طلاق سے تو آپ کی بیوی فارغ ہو گئی، باقی 997 جو طلاق دی ہیں یہ آپ نے اللہ کے ساتھ مذاق کیا ہے اور اللہ کے ساتھ ٹھٹا کیا ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کے اندر طلاق ثلاثہ آئی ہیں، 3 ہی طلاقیں ہیں آزاد عورت کی، 3 سے زیادہ طلاق نہیں ہے۔ اب آئیے طلاق کی ایک اور قسم بھی کی جاتی ہے، طلاق رجعی، طلاق صریح۔
طلاق کنایہ۔ طلاق رجعی یہ ہوتی ہے کہ لفظ طلاق کے ذریعے ایک طلاق دی جائے یا دو طلاقیں دی جائیں۔ جس طرح کوئی بندہ اپنی بیوی سے کہے میں نے تجھے ایک طلاق دے دی یا دو طلاقیں دے دی۔ لفظ طلاق بالکل واضح ہے، صریح الدلالہ ہے۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے تجھے ایک یا دو طلاق دے دی اور اس کے بعد کہے کہ طلاق سے مراد میری یہ طلاق نہیں تھی، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس طلاق کے اندر بندہ عدت کے اندر بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے، اور یہ پچھلے درسوں سے آپ اس درس کو جوڑتے چلے جائیں گے۔ دے وہ طلاق جو ہے پاکی کے ایام میں، حیض کی حالت میں نہ دے، پاکی کے ایام میں۔ وہ سبق آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے پیچھے والا۔ تو عدت کے اندر بغیر نکاح کے، بغیر کسی گواہ کے، بغیر کسی معاملے کے وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے عدت کے اندر، اور رجوع کی صورتیں انشاءاللہ آ رہی ہیں۔ لیکن یہاں میں بتا دیتا ہوں، زبان سے بول دے یا میاں اور بیوی کے جو تعلقات خاص ہیں وہ قائم کرے، یا تعلقات خاص کے لیے جو محبت کی جاتی ہے وہ طریقہ اختیار کرے۔ طلاق کنایہ یہ ہوتی ہے ایسے لفظ کا استعمال کرنا کہ جس سے طلاق کا معنی نہ نکلتا ہو لیکن مرد نیت طلاق کر لے۔ جیسا کہ اپنی بیوی سے کوئی شخص کہے تم اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ، اور وہ نیت یہ رکھے کہ طلاق میں نے تمہیں دے دی، اب ہمیشہ کے لیے تم اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ، جا تو اپنا دوپٹہ اوڑھ لے اور غصے کی حالت میں کہ بھاڑ میں جا، اور اس طرح کہ آزاد کر دیا، جا میں نے چھوڑ دیا، تجھ سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، تجھ میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس طرح کے اگر الفاظ بولے اور دل کے اندر نیت رکھے تو اس کو کہتے ہیں طلاق کنایہ۔ اور کنایہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ سنانا چاہیں کسی کو، مخاطب کریں آپ کسی کو، ایسا لفظ استعمال کریں کہ وہ لفظ جسے آپ بول رہے ہیں مراد اس سے نہ ہو بلکہ مراد اس سے کوئی اور ہو۔ یعنی عام فام لفظوں میں جو کنایہ ہوتا ہے اس کا معنی دل میں متعین ہوتا ہے، لیکن زبان سے جو لفظ ہوتا ہے وہ لفظ واضح طور پر اس پر دلالت نہیں کر رہا ہوتا۔ طلاق بائن جو ہوتی ہے وہ طلاق ایسی طلاق ہے جو کنایہ کے الفاظ سے دی جاتی ہے۔ اس میں عورت فی الفور بندے کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ اب اگر طلاق بائن کے اندر وہ عدت کے اندر یا عدت گزرنے کے بعد اسے اپنے پاس رکھنا چاہے تو اسے نکاح کرانا پڑے گا، نکاح تجدید کرانا پڑے گا۔ طلاق بائن کے اندر، عدت کے اندر یا عدت کے گزرنے کے بعد، ہمیشہ کے لیے عورت حرام جو ہوتی ہے وہ 3 طلاق سے ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات کا ضرور خیال رکھا کریں، ہم سے بھی لوگ آتے ہیں فلاں دوست نے یہ کر دیا، فلاں رشتہ داروں نے، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ طلاق کا مسئلہ آپ نہ لے کے آیا کریں۔ بہتر ہوتا ہے کہ طلاق کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ فریقین کو سامنے بٹھا کے دونوں کے بیانات کو سن کر اس کا جواب دے دیا جائے۔ ہاں کبھی کبھار فرضی جواب ہم دے دیتے ہیں، لیکن الفاظ کچھ ہوتے ہیں، وہ الفاظ جب آگے منتقل ہوتے ہیں تو مسجد یا دارالافتاء یا دارالعلوم کے پہنچنے تک ان کے ساتھ جھمر اتنا لگتا ہے کہ ان کے اندر مبالغہ اور زیادتی آ جاتی ہے۔ چونکہ طلاق کا جو مسئلہ ہے یہ حلال اور حرام کا ہے، اس میں احتیاط بے حد ضروری ہے۔ عام آدمی تو چلو طلاق کنایہ دے یا طلاق صریح دے یا طلاق رجعی دے یا طلاق مغلظہ دے، وہ تو اس کے لفظوں سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب ایک بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زبان عطا نہیں کی، گنگا آدمی ہے، تو گنگا آدمی طلاق کیسے دے؟ تو یاد رکھ لینا کہ گنگے آدمی کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ اشارے سے اپنی بیوی کو طلاق دے۔ اگر وہ ایک اشارہ کرے گا تو 1 طلاق، 2 کرے گا تو 2 طلاق، 3 کرے گا تو 3 طلاق، اور اگر تینوں اشارے اکٹھے کر کے
گنگے نے اپنے نکاح سے بیوی کو فارغ کر دیا تو وہ اس کے نکاح سے چلی جائے گی۔ لیکن یاد رکھ لیجئے گا یہ مسئلہ اس وقت ہے کہ جب گنگا لکھنا نہ جانتا ہو، گنگے کو لکھنا نہ آتا ہو۔ اگر گنگے کو لکھنا آتا ہے تو پھر اس کی زبان کا اعتبار نہیں ہے، وہ کاغذ لے گنگا اور کاغذ پر لکھ دے کہ میں طلاق دیتا ہوں، میں طلاق دیتا ہوں، وہ طلاق رجعی دینا چاہے، وہ طلاق بائن دینا چاہے، وہ طلاق مغلظہ دینا چاہے، صریح طلاق دینا چاہے یا کنایہ طلاق دینا چاہے، یہ گنگے کا مسئلہ آ گیا۔ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے تحریری طلاق۔ اب تحریری جو طلاق ہوتی ہے اس کو دو طریقے سے ہم تعبیر کرتے ہیں اپنی زبان میں، فقہا کی زبان میں۔ ایک ہوتی ہے طلاق مرسومہ اور ایک ہوتی ہے طلاق غیر مرسومہ۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ طلاق مرسومہ وہ ہوتی ہے جو باقاعدہ بیوی کو مخاطب کر کے عنوان بنا کے لکھی جائے، جس طرح کے رسم و رواج چٹھی بھیجنے کا کہ پہلے سلام ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جناب عالی، اور اس کے بعد عرض یہ ہے، گزارش یہ ہے، تو اس طرح کی جو طلاق ہوتی ہے یہ طلاق مرسومہ ہوتی ہے۔ باقاعدہ آپ اس کو عنوان بنا کے کوئی شخص لکھے، جیسے کہ عام طور پہ اسٹامپ پیپر کے ذریعے جو طلاق دی جاتی ہے یہ طلاق مرسومہ ہے، اور اس کو روانہ کر دے۔ جیسے وہ طلاق بیوی کے پاس پہنچے گی، اس میں دو چیزیں ہیں جو تحریری طلاق دے، طلاق مرسومہ، کہ اگر وہ شخص یہ لکھے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، جس وقت لکھ رہا ہے عورت کی عدت اسی وقت شروع ہو جائے گی، یہ نوٹ کر لیں آپ۔ اور اگر یہ لکھے کہ میرا خط تجھ تک پہنچے اور تو اس کو وصول کر لے تو تجھے طلاق ہے، تو پھر عدت اس وقت شروع ہوگی، لیکن اس پر میں تفصیل کے ساتھ بات کروں گا۔ ایک ہوتی ہے طلاق غیر مرسومہ۔ طلاق غیر مرسومہ یعنی کہ جس میں القابات باقاعدہ عنوان اور موضوع بنا کے نہ لکھا جائے، ویسے ہی کاغذ لے بندہ اور اس پر طلاق لکھ دے، اس سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، اگرچہ یہ رسم و رواج کے مطابق نہیں ہے۔ ایسی شے پر طلاق کا لکھنا ضروری ہوتا ہے جہاں واضح طلاق کے الفاظ نظر آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے کہا ہے کہ کوئی بندہ ہوا کے اندر اگر لکھنا چاہے طلاق تو اس سے طلاق نہیں ہوگی، جو پانی پہ لکھے تو اس سے بھی طلاق نہیں ہوگی، چونکہ اس خلا میں، ہوا میں اور پانی پر جو الفاظ کا نقش و نگار ہے یہ واضح نہیں ہوتا۔ اس زمانے کے اندر موبائل سے اگر کوئی میسج کرے، 3 لکھے، 2 لکھے یا 1 لکھے، اس کا کیا حکم ہے؟ واٹس ایپ کرتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ ٹویٹر پر کرتا ہے، کیا حکم ہے؟ آئی ڈی کو استعمال کرتے ہوئے یا پھر جتنے بھی ذرائع ہیں، ای میل وغیرہ کرتا ہے، تو آیا اس سے طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کو بھی آپ رکھیں ایک ساتھ۔ اور اس سے پہلے جو طلاق مرسومہ ہوئی اور طلاق غیر مرسومہ، چاہے وہ جدید طریقے سے اسکرین پر لکھی جائے یا بغیر اسکرین کے لکھی جائے، جو تحریری طلاق ہوتی ہے اس میں شوہر کا اقرار ضروری ہوتا ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ کسی خاتون کے پاس موبائل سے میسج آتا ہے اس کے اپنے شوہر کے نمبر سے یا کسی اور نمبر سے آتا ہے، تو اس وقت مفتی عالم دین جو مسائل بتاتا ہے، جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کا تعین کرے یہ جو میسج آیا ہے موبائل میں یا چٹھی آئی ہے یا اسٹامپ پیپر بنا ہے، اس تحریر کا وہ مرد اقرار کرتا ہے یا اقرار نہیں کرتا۔ اگر وہ مرد اقرار کرتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، اگر وہ اپنے اس میسج سے اور تحریر سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہے تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ شراب کی حالت میں بھنگ پی کر، افیون پی کر یا ایسی نشہ آور چیزیں پی کر طلاق دی جائے تو یاد رکھ لینا کہ نشے کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ کوئی بندہ کہ میں نے شراب پی رکھی تھی تو یہ عذر نہیں ہے، میں نے افیون، میں نے بھنگ یا اس کے ساتھ ملتی جلتی جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر وہ نشے کی حالت میں آتا ہے اور نشے کے بعد وہ طلاق دیتا ہے تو یہ طلاق جو ہے طلاق واقع ہوگی اور اس کو شمار کیا جائے گا۔ غصے کی حالت میں پہلے بھی بتا چکا، طلاق کا اعتبار زیادہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے، پیار سے اور محبت سے کوئی طلاق نہیں دیتا۔ تو
تو یہ مسائل آپ ذہن میں رکھیں۔ تحریری طلاق چاہے وہ مرسومہ ہو، غیر مرسومہ ہو، کاغذ پہ لکھی جائے، اسٹامپ پیپر پر، اور موبائل کے ذریعے، ای میل وغیرہ، اور موجودہ دور میں جتنے بھی جدید آلات ہیں ان تمام میں اقرار یا پھر اس پر عورت کے پاس گواہ موجود ہوں کہ اس کے شوہر نے یہ تاریخ لکھی ہے، طلاق ہوگی۔ چاہے شراب پی کے طلاق دے یا دیگر نشہ آور چیزیں جو انسان کو نشے کی حالت میں لاتی ہیں، یہ طلاق بھی معتبر ہے اور یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ بھی یاد رکھنا ہے، اور دوسرا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ گنگا اگر طلاق دینا چاہے تو پھر کس طریقے سے دے۔ اور تیسری جو بات آپ نے پھیلانی ہے اور لوگوں کو بتانی ہے وہ یہ کہ ہمیشہ 3 طلاق سے اجتناب کیا جائے، ایک ہی طلاق سے عورت جو ہے وہ عقد نکاح سے باہر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں جہاں ان مسائل کی ضرورت پڑے وہاں ان مسائل پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔